آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہمیں یہ انداز بتایا ہے، یہ تربیت کہاں سے آئی ہے، یہ تلقین کہاں سے آئی ہے، یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے۔ غور سے سنو مسلمانوں، صحابہ کرام میں جو ادب ہے ان کو تعلیم دینے والے کون ہیں، تلقین کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول علیہ السلام سے دین سنا ہے، انہوں نے دین حضور کی حدیثوں سے سیکھا ہے اور کانوں سے سن کے سیکھا ہے۔ براہ راست انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ کا قرآن سنا ہے اور حضور سے دین سیکھا ہے۔ میرے نبی نے ادب کیسے سکھائے، قرآن نے ادب کیسے سکھائے، میں صرف اشارہ دوں گا، میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، میں 150 کی سپیڈ سے چلتا ہوں، پھر بھی مواد اتنا ہوتا ہے کہ میں ایک کوئی بات صحیح سے پوری سے سنا نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پیش ہو جائیں، لہذا میں اشارے کروں گا بس ایک دو آیت مبارکہ سے، اور مدعا پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور کا ادب قرآن سکھاتا ہے، نبی پاک خود سکھاتے ہیں، اور قرآن کیسے سکھا رہا ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ قرآن کتنا ادب سکھا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے دیوانوں، نبی کے غلاموں، ایمان والوں، تمہاری آواز نبی پاک کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو نبی سے ایسے باتیں مت کیا کرو۔ جب نبی پاک کی بارگاہ میں آؤ ادب کی بات کیا کرو، لہجے دھیمے رکھے کرو، لہجوں میں ادب رکھا کرو، آوازیں نیچی رکھی کرو۔ اگر ایسا ہوا یعنی آواز اونچی ہو گئی، ادب کا دامن چھوٹ گیا، تو یاد رکھو ان تحبط اعمالکم، اللہ ڈرا رہا ہے، اللہ دھمکا رہا ہے، اللہ دھمکی دے رہا ہے۔ کن کو دھمکایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو دھمکایا۔ کیا دھمکایا؟ فرمایا خبردار نمازوں پہ ناز مت کر بیٹھنا، سجدوں پہ ناز مت کر بیٹھنا، روزوں پہ ناز مت کر بیٹھنا، مدرسوں پہ ناز مت کر بیٹھنا، تعلیموں پہ ناز مت کر بیٹھنا، تبلیغوں پہ ناز مت کر بیٹھنا، لمبی لمبی داڑھیوں اور جبوں پہ ناز مت کر بیٹھنا کہ میں تو بڑا ہو گیا، مجھے نبی کی ادب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جان لو میں سب کچھ برباد کر دوں گا اگر تمہارے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے۔ حضور کا ادب پہلے ہے، ان تحبط اعمالکم، میں اعمال برباد کر دوں گا۔ مولا 50 سال کے سجدے، 60 سال کی تلاوتیں، 60 سال 70 سال کی تبلیغیں، عبادتیں، طواف کعبہ، کیا نہیں کیا۔ ایک جملہ اونچا ہوا تو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں، نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ، کائنات بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ صحابہ کرام ادب کا پیکر تھے، انتہائی ادب والے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ اور بات ہو گئے۔ اب صحابہ نے بات کرنا ہی چھوڑ دی، بات کریں گے آواز اونچی نہ ہو جائے، آواز اونچی ہو گئی تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کانوں میں بات کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں ذرا قریب آؤ، وہ قریب آتے ہیں، کان پہ منہ رکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ صحابہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا نبی کے ادب میں کر رہے ہیں، آوازیں اونچی نہ ہو جائیں۔ اب سنو یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں نے پڑھی، اب آیت نمبر 3 سنیے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ محبوب یہ جو دھیمی آوازوں میں، نیچی آوازوں میں، جو بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کی وجہ سے آوازوں کو نیچے کیے بیٹھے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے۔ نعرہ میں مانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ میں صرف قرآن ہی پڑھتا چلا جاؤں تو یہاں پہ شام ڈھل جائے۔ میں مختصر وقت میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن سے اشارے دے کر میں بات کر رہا ہوں، یہ تو قرآن نے سکھایا ہے، قرآن نے اور بھی بہت کچھ سکھایا ہے، میں تمام کا بیان نہیں کرنا چاہتا۔ نبی نے کیسے سکھایا، نبی پاک نے کیسے سکھایا، اللہ اکبر۔ حضور کے سکھانے کا انداز دیکھیں۔ آقا پاک علیہ السلام مسجد نبی میں داخل ہوئے، میرے نبی نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حالت نماز میں تھے۔ اگر کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو نہ آپ آواز دیں گے نہ میں آواز دوں گا، ہم کہیں گے نماز میں ہے، نماز میں بلانا جائز نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی پاک نے نماز کے اندر اس صحابی کو بلایا اور میرے آقا پاک اپنی مسند پہ جا کے بیٹھ گئے۔ حضور نبی پاک انتظار کرنے لگے، صحابی نے سن تو لیا حضور بلاتے ہیں، لیکن جس رکعت میں تھے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ۔ آقا نوکر آ گیا، میرے آقا پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام۔ حضور نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ میں نے جو
بلایا تم دیر سے کیوں آئے؟ لوگوں دماغ حاضر رکھو، میں تھوڑے ٹپے مائیوں میں نہیں جا رہا، میں اللہ کا قرآن نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں نے جو بلایا تو دیر سے کیوں آیا؟ یا رسول اللہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا میں نماز میں تھا، میں نے نماز مکمل کی، میں کہیں نہیں گیا، میں جو سلام پھیرا میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ میرے حضور نے فرمایا اے میرے غلام کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ یا رسول اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے اور اللہ کا حبیب بلائے تو فوراً آ جایا کرو، فوراً آ جایا کرو۔ حضور فرماتے ہیں کیا قرآن نہیں سنا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب خدا بلائے مصطفیٰ بلائے تو فوراً آ جایا کرو۔ اب سمجھو میرے بھائیو، سمجھو میرے بھائیو، حضور کا بلانا، صحابی کا نماز مکمل کر کے آنا، میرے نبی کا پوچھنا دیر سے کیوں آئے؟ آقا میں نماز میں تھا، پھر میرے نبی کا قرآن سنانا اس بات پر دلالت کر رہا ہے۔ میرے آقا بتا رہے ہیں اے صحابہ یہ مصطفیٰ کا ادب ہے، یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے، اور نبی سکھا رہے ہیں کہ حضور نماز میں بھی بلائیں نماز چھوڑ دیا کرو، در مصطفیٰ پہ آ جایا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے بلایا تو دیر سے کیوں آیا؟ پھر قرآن کی آیت سنائی اور بتایا لوگوں نمازیں بعد میں ہیں، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔